غزوہ ہند جو فوج لڑے گی، پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے۔ آپ گھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالیسیز غلط ہیں، تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا، تو اس کے اندر کرپشن آ گئی، تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے۔ یہ فحش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج اس پاکستان سے ایک دن کے لیے نکال لی جائے پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر یہ پاک فوج کے ہمارے نوجوان افسر اور جوان اگر یہ چھٹی چلے جائیں یا ہڑتال کر دیں پھر تمہارا کیا بنے گا؟ نمسکار دوستو، نیا بھارت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آج زید احمد عرف لال ٹوپی جسے ہم کہتے ہیں پیار سے، ان کا ایک اور ویڈیو آیا ہے جہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ فوج ہے جو غزوہ ہند کرے گی، اور وہ فوج ہے جسے اللہ جنت بخشیں گے۔ اس طریقے کی باتیں زید احمد کرتے آئے ہیں، آج سے نہیں بلکہ بہت سالوں سے۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد اس وشے پہ اور چرچا کریں گے۔ تب تک کے لیے جے ہند۔ ہمارے نوجوان بچے جس جانثاری کے ساتھ، سرفروشی کے ساتھ پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اس سبز ہلالی پرچم کی حفاظت میں، وہ ساری ان غلطیوں کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے کہ جو اس فوج نے غلطیاں کوتاہیاں اگر کی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بشارت عطا فرمائی تھی کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا ونعم الجیش ذالک الجیش، قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا جنتی امیر ہوگا وہ، اور کیا جنتی فوج ہوگی وہ۔ ظاہر ہے کہ ایک فوج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آج آپ بات کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے، لیکن جب مشن اتنا بڑا ہو، ڈیوٹی اتنی بڑی ہو کہ آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا کام دیا گیا ہے، اور آپ قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری فوج کو جنت کی بشارت دے دی، اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دی۔ اور یہی بشارت اللہ نے، سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی ہے۔ غزوہ ہند جو فوج لڑے گی، پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے۔ آپ گھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالیسیز غلط ہیں، تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا، تو اس کے اندر کرپشن آ گئی، تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے۔ یہ فحش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج اس پاکستان سے ایک دن کے لیے نکال لی جائے پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر یہ پاک فوج کے ہمارے نوجوان افسر اور جوان اگر یہ چھٹی چلے جائیں یا ہڑتال کر دیں پھر تمہارا کیا بنے گا؟ آج تک تم نے سنا ہے کہ پاک فوج نے ہڑتال کی ہو؟ آج تک تم نے کبھی سنا ہے کہ پاک فوج نے کہا کہ ہم کسی آپریشن میں نہیں جائیں گے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیجولٹی ریٹ ہمارے ینگ آفسرز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی فوج اتنے ینگ افسر شہادتیں نہیں دیتی جتنی پاک فوج دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر جاتے ہیں پاکستان کے دفاع میں، سوسائڈ مشنز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں جا کے۔ یہ غزوہ ہند کی فوج ہے۔ اللہ نے خوارج کے خلاف بھی اسی فوج کو تیار کیا تھا، اور ہم نے پچھلے 10-15 سال میں جو خوارج کے خلاف جنگ کی، ہمارے وہ شہداء سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق افضل الشہداء ہیں۔ وہ جنتی کہا گیا ہے ان شہداء کو کہ جو خوارج کے خلاف، ان جہنم کے کتوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو۔ اور غزوہ ہند کے شہداء تو افضل الشہداء کہلاتے ہیں، ان کا مقام تو بدر کے شہداء کے برابر ہے۔ جو کچھ ہندوستان کے ساتھ جب سے ہندوستان بنا ہے، 1947 سے لے کر جو ہمارے تصادم بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں، مشرکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ غزوہ ہند کی جنگیں ہیں۔ اور اب جو آخری جنگ ہے غزوہ ہند کی، وہ بھی آنے والی ہے۔ تم آج اس فوج کا مذاق اڑاتے ہو، کل تم دیکھو گے کہ اسی فوج کے ہزاروں لاکھوں نوجوان افسر اور جوان شہید ہوں گے، یہ جانیں قربان کریں گے اپنی، یہ سرفروشی سے لڑیں گے بھارت کے خلاف۔ چاہے ریاست کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں، چاہے آج فوج کی پالیسی کی کوئی غلطیاں ہوں، یہ پھر اپنے خون سے اس کا کفارہ بھی دیں گے۔ اس وقت کوئی لڑنے سے انکار نہیں کرے گا کہ ہمیں ڈی ایچ اے کے پلاٹ چاہیے یا گھر چاہیے یا تنخواہ ملتی ہے۔ یہ کمینی باتیں جو تم لوگ کرتے ہو کہ تنخواہ تو ملتی ہے اس لیے لڑتے ہیں، یہ ایسی باتیں نہ کرو۔ کوئی تنخواہ کے لیے، کوئی پیسے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم نہیں کراتا، کوئی پیسوں کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ نہیں کرتا۔ اس پاک فوج کو گالی دینا پاکستان کو گالی دینا ہے، اس پاک فوج کو گالی دینا سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور رسوا نہ کر لو کہ اپنے سیاسی اختلافات میں، اپنے فوج کی پالیسی کے چند ایک اختلافات کی وجہ سے تم اس پوری فوج کو گالیاں دینا شروع کر دو جس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے۔ تمام بابے ہمارے یہ بات بتاتے ہیں
کہ 65 کی لڑائی ہوئی تو لوگوں نے زیارت کی, دیکھا سیدی رسول اللہ کو خواب میں کہ آپ اصحاب بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تمام بابوں نے بتایا کہ اللہ نے ملائکہ نازل فرمائے پاکستان کے دفاع کے لیے, جو اس پاک فوج کے ساتھ مل کر اسی طرح لڑے جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ملائکہ لڑے تھے بدر میں اور بعد کی جنگوں میں. اس پاکستان کی روحانی طور پر حفاظت کی جاتی ہے. اس پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے, سیدی رسول اللہ کا سایہ ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ میجر عباسی 1965 کی وار میں شہید ہوئے تھے. میرے والد بھی توپ خانے کے افسر تھے, ان کے ساتھ کے افسر تھے, وہ آرمر کور کے افسر تھے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد عمرے پر مدینہ تشریف لے گئے. مسجد نبوی کے ایک خادم وہاں آوازیں لگاتے ہوئے آئے کہ کوئی یہاں پاکستان کا ہے, کوئی یہاں پر پاکستان کا ہے کہ یہاں کوئی میجر عباسی کا والد بیٹھا ہے. تو میجر عباسی کے والد حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو مدینے میں کسی کو جانتے نہیں تھے. فرمایا جی میں ہوں, کیا بات ہے؟ وہ مسجد نبوی کے خادم رونے لگے, کہتے ہیں رات مجھے خواب میں سیدی رسول اللہ تشریف لائے اور سیدی نے فرمایا کہ میجر عباسی کے والد آئے ہیں, ان کی عزت کرو کہ عباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس. میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں, جس طرح اللہ کی تائید و نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے. یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو, یہی کرپشن تھی اس کی, یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے, یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشل لاء لگا کے ملک خراب کر دیا انہوں نے. یہ بہت چھوٹی اور گھٹیا باتیں ہیں. جہاں پر پاک سرزمین کے دفاع کی بات آتی ہے وہاں پر اس پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں, جو شہادتیں دی ہیں اپنے بچوں کی, تمہاری 7 نسلوں کا کفارہ دے چکے ہیں. یہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کرو, ان پر اس طرح فحش تہمتیں نہ لگاؤ, یا اگر غلطی کرتے بھی ہیں تو درگزر کرو. یہ اپنے خون سے اس کا کفارہ ادا کر دیں گے تمہارے لیے, تم جیسے احسان فراموشوں اور محسن کشوں کے لیے جو کبھی اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتے. غزوہ ہند آنے والا ہے, پوری قوم آزمائی جائے گی. تم جو گالیاں آج پاک فوج کو دے رہے ہو دیکھ لینا اس وقت کیا ہوگا. یہی بچے سرفروشی سے جانثاری سے اس پاک سرزمین کا دفاع کریں گے, تمہارا دفاع کریں گے, تم جیسے محسن کشوں کا جو ہر وقت اس فوج کو گالیاں بکتے رہتے ہو. اللہ ہمیں سعادت نصیب کرے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ غزوہ ہند میں شامل ہوں, سیدی رسول اللہ کی حدیث کو پورا کریں, یا غازی ہوں یا اگر شہید ہوتے ہیں تو افضل الشہداء میں شامل ہوں. اور اللہ اس پاک فوج کی حفاظت فرمائے, اس کو سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ بنائے. آج اگر اس کی پالیسیز میں کوئی غلطیاں ہیں بھی تو انشاءاللہ کل یہ ٹھیک ہو جائیں گی, جس طرح پاکستان کل ٹھیک ہو جائے گا. آج پاکستان خراب ہے تو پاک فوج میں خرابیاں تمہیں نظر آتی ہیں. انشاءاللہ جب تکمیل پاکستان ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہ پاکستان کو گالی دو نہ پاک فوج کو, یہی تمہاری پناہ گاہیں ہیں, یہی تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے تحفے دیے ہیں. اپنے ساتھ ظلم نہ کرنا. اللہ پاکستان کا, پاک فوج کا, سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ ہو. آمین. تو سنا آپ نے دوستوں کس پرکار سے زاہد احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا 7 نسلوں کا جو قرض ہے وہ پہلے سے ہی پاک آرمی نے دے دیا ہے, اس قرض کو آپ چکا نہیں سکتے. یہ ان کا کہنا ہے. وہ ان کی باتیں سن کے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ ایک اپنے ہی الگ دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ان سے اور ان کے سٹوریز سے بڑا کوئی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے جو کرپشنز ہے, جو کلنگز ہے, جو ٹیررزم ہے, ان سب کو بھول جائیے. سب کو بھول کے ایک گریٹر کاز کے لیے آگے بڑھیے. اور وہ گریٹر کاز کیا ہے؟ وہ ہے غزوہ ہند. اور کسی کا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں, صرف غزوہ ہند کرنا ہے, باقی کچھ نہیں. یہ خود ایک روم میں بیٹھ رہیں گے اور کچھ کریں گے نہیں, باقی سب اور چاہتے ہیں کہ سارے لوگ وہ کریں جو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہاں تک جاتا ہے ایسی باتیں. ان لوگوں کا کچھ ہو نہیں سکتا, پر ہم اور آپ ان کے ویڈیو کو انجوائے ضرور کر سکتے ہیں. تو ہم ایسی ویڈیو لاتے رہیں آپ کے لیے. آپ اس کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں, اور پسند آئے تو لائک ضرور کریں. تب تک کے لیے جے ہند.